جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیل میں مرنا قبول کر لوں گا، ڈیل کر کے ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ جیل میں مرنا قبول ہے مگر ڈیل کر کے ملک سے باہر نہیں جاؤں گا۔ قوم کو بتا دیں عمران خان آپ سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جان دینے کے لیے تیار ہوں، اور حالات دیکھ کر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، کیونکہ لکھ لیں جب بھی الیکشن ہوئے میری قوم نکلے گی اور پاکستان تحریک انصاف جیتے گی۔ یہ کہا ہے عمران خان نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے آج سائفر کیس کی سماعت جو ہوئی اڈیالہ جیل میں، اور یہ پہلی سماعت تھی جس میں 7 صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ حالانکہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا بہت سارا، اکثریت 80% میڈیا اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا رہا، اسے اجازت نہیں ملی، لیکن 7 صحافیوں کو اجازت ملی اندر جانے کی۔ اور سماعت کے بعد اور سماعت کے دوران یہ جو گفتگو میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ عمران خان نے کی، غیر رسمی گفتگو کی صحافیوں سے۔ عمران خان نے اور بھی بڑی اہم باتیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ لندن پلان بنا ہے، بھائی جان لندن پلان بنا ہے نواز شریف کو لانے کے لیے، ہمیں جیلوں میں ڈالنے کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں کروں گا، جیل سے نہیں، کوئی ڈیل کر کے جیل سے نہیں نکلوں گا، باہر نہیں جاؤں گا، جیل میں رہنا عبادت ہے، جیل میں رہنے کو عبادت سمجھتا ہوں، یہیں مروں گا، یہیں جیوں گا، اور میں بتا دوں کہ جب بھی الیکشن ہوئے تحریک انصاف جیتے گی۔ اور عمران خان نے کہا کہ لندن پلان بنا تھا، اس پلان کے اہم پوائنٹس تھے نواز شریف کو لانا، ہمیں اٹھا کر جیلوں میں ڈالنا، اور تحریک انصاف کو ختم کرنا۔ اور عمران خان نے کہا کہ میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ سنیے گا ذرا غور سے، اور خاور مانی کا تو غور سے سنیں، جس کی شرم کی یا جس کی غیرت کی آنکھ 6 سالوں کے بعد کھلی، اور جس نے اپنے بچوں کی ماں کو 28 سالہ جو ان کی بیوی رہی اس کو سر عام نیلام کرنے والے خاور مانیکا کے لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں کہ بشرا بی بی کی شکل اس دن دیکھی تھی جس دن نکاح ہوا تھا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے بشرا بی بی کی نکاح والے دن سے پہلے شکل نہیں دیکھی تھی، مطلب وہ پردہ کرتی تھیں، جبکہ خاور مانیکا کہہ رہا ہے کہ عمران خان بھی بد کردار، میری سابقہ بیوی بھی بد کردار، اور دونوں کے نکاح سے پہلے تعلقات تھے، ناجائز تعلقات تھے۔ خاور مانیکا صاحب سن لیجئے، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں، قرآن پر حلف دینے کو تیار ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کی اس دن شکل دیکھی جس دن میرا ان سے نکاح ہوا تھا۔ خاور مانیکا صاحب افسوسناک، شرمناک۔ عمران خان آگے کہہ رہے ہیں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے آج کی گفتگو کا، جو سب سے اہم پوائنٹ ہے آج عمران خان کی گفتگو کا، وہ ہے سائفر دراصل جنرل باجوہ کو بھیجا گیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ لو اور اسد مجید کی جو ملاقات ہوئی تھی امریکہ میں، اور جس ملاقات میں ڈونلڈ لو نے اور امریکی حکام نے میری حکومت کے خلاف گفتگو کی تھی، اور کہا تھا تحریک عدم اعتماد سے پہلے 9 مرتبہ اس میٹنگ میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر آیا تھا، اور ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ اگر عمران خان حکومت ہٹ گئی تو سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، اگر نہیں ہٹی تو پھر سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور اب سب بات چیت ہوگی تحریک عدم اعتماد کے بعد۔ اور پھر اسد مجید نے وہاں سے اس ملاقات پر مشتمل سائفر بھیجا۔ تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سائفر تو دراصل جنرل باجوہ کو بھیجا گیا تھا، شاہ محمود قریشی کو تو اتفاقاً مل گیا۔ اور عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چند سیاسی رہنماؤں کے یا چند پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدانوں کے پارٹی چھوڑنے پر شکر ادا کرتا ہوں، یعنی جنہوں نے پارٹی چھوڑی ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور عمران خان میں نے جیسے کہا ہے کہ جو گفتگو اس پوری ان کی صحافیوں سے گفتگو کی لب لباب وہ یہ تھا کہ میں سائفر کیس میں جنرل باجوہ کو بلاؤں گا، جنرل باجوہ کو
بلاؤں گا ایز اے گواہ، اور امریکی سفارت خانے کے سفارتکار کو بھی بلاؤں گا۔ بہت بڑا بیان دیا عمران خان نے۔ انہوں نے کہا کہ میں سائفر جو مجھ پر کیس چل رہا ہے، اس میں اپنے گواہ کے طور پر جنرل باجوہ کو عدالت بلاؤں گا، اور امریکی سفارتخانے کے سفارتکار کسی بھی سفارتکار کو بلاؤں گا، ڈونلڈ لو پر بھی کیس کروں گا امریکہ جا کر۔ اور عمران خان نے کہا جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر سب کچھ کیا، جنرل باجوہ کو عدالت بلاؤں گا، لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ مجھ سے کسی نے مذاکرات نہیں کیے، مجھے جس طرح پکڑا گیا سب ایک منصوبہ بندی تھا، اور جیل میں کسی مشکل میں نہیں ہوں، جیل میں عبادت کے طور پر جیل بھگت رہا ہوں۔ اور عمران خان نے کہا کہ اب بشرا بی بی کے بچوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے خلاف بیان دیں، جیسا بیان خاور مانیکا نے دیا۔ اور عمران خان نے کہا کہ ملک کہاں ترقی کر رہا تھا اور آج کہاں پہنچ گیا، لوگ پاگل ہیں کیا کہ انہیں نہیں پتا کہ ان سیاسی جماعتوں نے کیا کیا جن کو پھر اقتدار کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور میں اور میری پارٹی جیلوں میں ہے، مجرم نواز شریف وی آئی پی پروٹوکول میں باہر پھر رہا ہے اور اسے ہر طرح کا ریلیف مل رہا ہے۔ یہ گفتگو کی یہ اہم پوائنٹس تھے عمران خان کے۔ سب سے اہم پوائنٹ 3 تھے۔ ایک کہ عمران خان نے کہا کہ وہ جنرل باجوہ کو اور امریکی سفارت خانے کے کسی سفارتکار کو سائفر میں بلائیں گے کہ کیوں سازش کی میری حکومت کے خلاف، کیوں ہٹایا میری حکومت کو۔ دوسرا کہ بشرا بی بی کی شکل تب دیکھی جب میرا ان سے نکاح ہوا تھا۔ اور تیسرا کہ میں کوئی مذاکرات نہیں، کوئی صلح نہیں، میں اپنے جیل میں ہوں اور جیل کو عبادت سمجھ کے گزار رہا ہوں اور آخری گیند تک لڑوں گا۔ اب اس کے دو پوائنٹس ہیں، 2 سائیڈز ہیں، سکے کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ تو ہے کہ عمران خان روایتی سیاستدان نہیں ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے، وہ زرداری نہیں ہے کہ جو ایک قدم آگے ہٹ کے پھر پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ عمران خان پاؤں نہیں پڑا، ایک تو یہ ہے۔ اور عمران خان ابھی بھی اسی طرح اپنے بات اس کی صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن اپنی بات پہ ابھی تک وہ ڈٹا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، نو ڈیل، نو مذاکرات، اور جیل مجھے کوئی تنگ نہیں کرتی ہے، میں یہاں کمفرٹیبل ہوں۔ اور عمران خان حوصلے سے ہے، ہمت سے ہے، یہ سب باتیں اپنی جگہ۔ اور دوسری بات جو اس بات خطرناک بات ہے، ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں میں، ہم جیسا ملک جس کو آئی ایم ایف چلا رہا ہے، ہم جیسا ملک جس کا بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے، ہم جیسا ملک جو افورڈ ہی نہیں کر سکتا آئی ایم ایف امریکہ کی ناراضگی، ہم جیسا ملک جو لیبارٹری ہوتا ہے بڑی طاقتوں کی، ہم جیسا ملک جو ذہنی بھی غلام ہے اور معاشی طور پہ بھی غلام ہے، ہم جیسے ملک کا ایک سیاستدان امریکہ کو ابھی بھی للکار رہا ہے، فوج کے سابق آرمی چیف کو بلانا چاہتا ہے، اور امریکہ اور فوج کی سابقہ آرمی چیف پر ابھی بھی الزام لگا رہا ہے اس کی حکومت بدلی گئی۔ اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ سیاست میں ایک بھٹو صاحب نے ایک دھمکی دی تھی، ایک خط لہرایا تھا راجہ بازار راولپنڈی میں، اور کہا تھا کہ مجھے ہنری کسنجر جو ابھی چند دن پہلے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس وقت وزیر خارجہ تھا، اور وہ آیا تھا اور اس نے بھٹو کو کہا تھا کہ اگر یہ نہیں تو پھر تمہارا حشر کر دیں گے۔ اور بھٹو نے کہا کہ مجھے خط لہرایا کہ مجھے دھمکی دی جا رہی۔ بھٹو اتنا آگے نہیں گیا تھا جتنا آگے عمران خان چلا گیا۔ بھٹو نے اپنی آرمی کو شامل نہیں کیا تھا، عمران خان نے اپنی آرمی کو شامل کیا۔ بھٹو جیل میں رہ کر بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ عدالت میں اپنے سابقہ آرمی چیف کو بلاؤں گا اور امریکی سفارتکار کو بلاؤں گا کہ میری حکومت کیوں ہٹائی۔ کہنے کو بڑی بہادری کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی حوصلے کی بات ہے، بڑے بڑے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ اور مشکل جب آتی ہے، بندہ میدان میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو تحریک انصاف 2 کروڑ لوگوں کی جماعت ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جو انفرادی قوت ہے وہ یوتھ ہے،
اور یوتھ کی اکثریت کی امیدوں کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اور عمران خان اور تحریک انصاف کا اس سسٹم میں رہنا بڑا ضروری ہے، ورنہ 2-4 خاندانوں کی ہم پہ ہمیشہ کے لیے حکمرانی ہو جائے گی۔ تو ایک طرف جب عمران خان اتنا سخت سٹینس لیں گے تو صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک امید لگی تھی کہ عمران خان نے گور خان کو آگے کر کے، اپنے وکیل جس کو چیئرمین کا آگے کر کے، ایک امید لگی تھی کہ شاید مذاکرات ہوں، شاید 9 مئی سے بات آگے بڑھے، شاید پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں چلی جائے۔ لیکن عمران خان کی آج کی گفتگو کے بعد ایک طرف سے تو ہے کہ کپتان کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف ہے کہ بہت خطرناک صورتحال ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔